نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ قرآن حکیم کے 22 پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورہ سبا کا مطالعہ ہم نے شروع کیا تھا، آئیے ہم اپنے مطالعے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 15 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لسبإ فی مسکنہم آیہ، یقیناً قوم سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی۔ جنتان عن یمین و شمال، دو باغ دائیں اور بائیں، یعنی ملک کی سطح پر دائیں طرف بائیں طرف اللہ نے خوشحالی عطا فرمائی۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، تم اپنے رب کے رزق میں سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، تمہارا شہر پاکیزہ شہر ہے اور تمہارا رب بہت بخش دینے والا رب ہے۔ یہ قوم سبا کا ذکر آ رہا ہے۔ گزشتہ آیات میں کلام تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے تعلق سے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے۔ دونوں کو اللہ نے بڑی نعمت عطا فرمائی، روحانی بھی اور مادی بھی، دونوں اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ اب اس قوم کا ذکر ہے جن کو اللہ نے بہت کچھ عطا کیا مادی اعتبار سے، لیکن انہوں نے ناشکری کی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یمن کے علاقے میں یہ قوم تھی اور ان کو خوب آبپاشی عطا فرمائی۔ ان کے پاس ایک بہت بڑا ڈیم یعنی بند بھی تھا، ان کے پاس بحری راستے بھی تھے، بری راستے بھی تھے، یمن سے شام تک ان کی تجارت کا سلسلہ چلتا تھا۔ بہت بڑے پیمانے پر اللہ نے ان کو خوشحالی عطا فرمائی تھی، لیکن پھر کیا ہوا؟ ناشکری کا رویہ اختیار کیا۔ آگے ارشاد ہوا فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ، پھر انہوں نے رخ پھیر لیا مراد اللہ کی فرما برداری سے اور شکر گزاری سے، تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا، ان کا بند توڑ دیا گیا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور ان دو باغوں کے بدلے اور دو باغ دیے بد مزہ میوے والے اور کچھ جھاڑ اور تھوڑی سی بیریاں۔ وہ خوشحالی اللہ نے ختم کر دی، اور اب کیا ہے؟ بد مزہ میوے والے باغات ہیں اور کچھ جھاڑ قسم کی چیزیں ہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ معلوم ہوا ناشکری جب کوئی قوم کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے، واپس لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہم نے انہیں سزا دی اس لیے کہ انہوں نے ناشکری کی۔ وہل نجازی الا الکفور، اور ہم تو صرف ناشکرے کو سزا دیتے ہیں۔ وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا قرى ظاہرا، اور ہم نے آباد کر دی ان کے درمیان اور ان کی بستیوں کے درمیان جنہیں ہم نے برکت دی تھی، ایک دوسرے سے متصل بستیاں۔ برکت عطا ہوئی شام و فلسطین کے علاقے کو، تو یمن سے لے کے شام تک کا علاقہ اللہ تعالیٰ نے ان کو راستے کے خطروں سے بھی محفوظ کر دیا، امن عطا فرما دیا، اور درمیان میں متصل بستیاں عطا فرما دی۔ یعنی جب ٹریول کرتے تھے جہاں چاہتے رک جایا کرتے تھے، سہولت سے اپنے آپ کو ریفریش کرتے تھے، اور اس متصل بستیوں کے نتیجے میں یہ تجارت کا روٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا۔ وقدرنا فیہا السیر، اور ہم نے ان میں آمد و رفت مقرر کر دی۔ سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، تم ان میں چلو پھرو راتوں اور دنوں میں بے خوف و خطر۔ فقالوا، پس انہوں نے کہا ربنا باعد بین اسفارنا، اے ہمارے رب ہمارے سفروں کے دوران درمیان دوری پیدا کر دیں، استغفر اللہ۔ وظلموا انفسہم، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فجعلناہم احادیث ومزقناہم کل ممزق، تو ہم نے انہیں بنا دیا افسانے اور ہم نے انہیں پوری طرح پراگندہ کر دیا، تتر بتر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سہولت دی تھی، متصل بستیاں تھیں، ہر تھوڑی دیر کے بعد قیام کرنا آسان تھا، لیکن وہی بات ہے نا، پیٹ بھرا ہو تو مستی سوچتی، چرخارے زبان پر آنا شروع ہوتے۔ کیا کہہ رہے اللہ ہمارے سفر میں دوری پیدا کرتے، ایڈونچر کا شوق ہو گیا ان کو، استغفر اللہ۔ جب قوم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں اور قناعت نہ کریں، شکر کا جذبہ اختیار نہ کریں، اور پھر جو ہے وہ پیٹ بھراؤ تو مستیاں ان کو سوجنا شروع ہو جائیں، تو پھر یہ رویے ہوتے ہیں، پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ فرمایا ان کو افسانہ بنا دیا اور پوری طرح پراگندہ کر کے تتر بتر کر دیا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں یقیناً ہر خوب صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچ کر دکھایا، پس ایمان والوں کے گروہ کے سوا انہوں نے اس کی پیروی کی۔ ابلیس نے کیا اپنا گمان ظاہر کیا تھا، بلکہ اپنی ایک دشمنی کا اعلان کیا تھا کہ اللہ تو ان میں سے اکثر کو ناشکرا پائے گا۔ بندوں کے بارے میں اس نے کہا تھا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 17 میں ذکر ہے، اور ان لوگوں نے ابلیس ہی کی پیروی کی، ناشکرے بن گئے۔ ہاں، جو ایمان والے ہیں وہ شیطان کے امروں سے بچے رہیں گے۔ اللہ ہمیں ایمان میں مزید بڑھوتنی عطا فرمائے اور اللہ اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل رکھے۔ یہ واقعات محض واقعات کے طور پر نہیں، سبق آموزی کے لیے ہیں، یہی لیسن کی لرننگ ہے، یہی سبق آموزی جو ان واقعات سے لینی ہے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ، اور ابلیس کو ان پر کوئی غلبہ حاصل نہیں تھا
مگر ہم یہ چاہتے تھے کہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے ظاہر کر دیں اس کے مقابلے میں جو اس کے بارے میں شک میں ہے۔ ابلیس انسان کو ورغلانے کی کوشش کر سکتا ہے، منوا لے، یہ اس کو اختیار نہیں دیا گیا، لیکن اللہ نے امتحان کے لیے ہمیں پیدا کیا۔ اب جو چاہے شکر گزار بنے، جو چاہے ناشکرہ بنے، جو چاہے آخرت کا یقین رکھے اس کی تیاری کرے، جو چاہے فراموش کر کے غافل ہو جائے۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور آپ کا رب ہر شے پر نگہبان ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے انہیں پکارو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود گمان کرتے ہو۔ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، وہ ایک ذرے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ وما لهم فيهما من شرك، اور نہ آسمان و زمین میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ وما له منهم من ظہیر، اور نہ ان میں سے کوئی مددگار یعنی اللہ کا ان جھوٹے معبودوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له، اور شفاعت نفع نہیں دیتی اللہ کے حضور سوائے اس کی اجازت کے، یعنی جس کے لیے اللہ تعالیٰ سوائے اس کے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ شفاعت ہوگی، انبیاء بھی کریں گے، فرشتے بھی کریں گے، نیک لوگ بھی کریں گے، مگر اللہ کے اذن سے اور اس کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت عطا فرمائے گا۔ فرشتوں کے بارے میں آگے کلام ہے، حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے، قال ربکم، کہتے ہیں کیا کہا تمہارے رب نے، قالوا الحق، تو فرشتے کہتے ہیں حق فرمایا، وہو العلی الکبیر، اور وہ اللہ بہت بلند مرتبے والا، بہت بزرگ، بہت بڑا ہے۔ یعنی وحی کا نزول ایک بڑا بھاری معاملہ ہوتا ہے، فرشتوں پر بھی کیفیت عالی ہو جاتی ہے اس کے وحی کے نزول کے دوران میں، تو ایک دوسرے سے پوچھے کیا ہوا، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حق نازل فرمایا۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی علیہ السلام فرمائیے کون تمہیں روزی دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے؟ قُلِ اللَّهُ، آپ فرما دیجئے اللہ ہی۔ یہ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اس لیے کہ پھر اللہ کی ماننی پڑے گی، اور اس سے یہ مشرکین فرار اختیار کر رہے تھے۔ قُلِ اللَّهُ، آپ فرمائیے اللہ وہی رزق عطا فرماتا ہے۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، پھر بے شک ہم یا تم ہی دونوں میں سے ایک یقیناً ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ماننے والے نہ ماننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، آپ فرما دیجئے بالفرض اگر مجرم ہوں تو تم سے اس گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو ہم نے کیا، اور نہ ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم کرتے ہو۔ یہ سمجھانے کا ایک انداز کہ ہر ایک اپنا جواب دہ ہوگا۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، آپ فرما دیجئے ہم سب کو جمع فرمائے گا ہمارا رب اللہ، پھر وہ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرما دے گا۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ فیصلہ فرمانے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا، آپ فرما دیجئے مجھے دکھاؤ جنہیں تم نے ساتھ ملایا ہے اللہ کے ساتھ شریک کر کے، مجھے وہ دکھاؤ جنہیں تم نے ساتھ ملایا ہے اس کے ساتھ شریک، یعنی جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح کیا ان کا اختیار ہے، کیا انہوں نے پیدا کیا، کیا وہ کر لیتے ہیں؟ کلا، ہرگز نہیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ اللہ ہی غالب حکمت والا، یہ جھوٹے معبود کچھ اختیار نہیں رکھتے، العزیز تو اللہ کل غلبہ رکھنے والا اور حکیم حکمت والا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر، بشارت دینے والا اور نذیر یعنی ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کی رسالت کا بیان کہ آپ تمام انسانوں کے لیے، جنات کے لیے بھی، آپ تمام انسانوں کے لیے رسول ہیں۔ قیامت تک اب آپ کی نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ نبوت ہر اعتبار سے آپ پر ختم اور مکمل ہو گئی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آخری انسان جو قیامت سے قبل یا قیامت کے برپا ہونے سے پہلے آئے گا، اس کے لیے بھی رسالت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں وعدہ کب آئے گا، مراد قیامت کا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے تمہارے لیے وعدے کا ایک دن معین ہے، اس سے نہ تم ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہو اور نہ تم ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے ہو۔ وہ قیامت بھی اپنے وقت پر آئے گی، دنیا میں کسی قوم پر عذاب بھی وقت پر آتا ہے، اور ہر ایک کی موت بھی اس کے متعین وقت پر آتی ہے۔ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، اور کافر کہتے ہیں ہم ہرگز اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے اور نہ اس پر جو اس سے پہلے تھیں۔ یعنی اس مقام پر ایک رائے ہے کہ قرآن کا لفظ پچھلی کتابوں کے لیے بھی استعمال ہوا، قرآن پڑھی جانے والی کتاب تو قرآن اب تو وہ ہے جو نبی اکرم علیہ السلام پر نازل ہوا، پچھلی کتابوں کے لیے ایک رائے کہ اس مقام پر قرآن کا لفظ استعمال ہوا۔ مراد یہ کہ کافر کہتے ہیں ہم اس قرآن پر بھی ایمان نہیں لائیں گے اور جو پچھلی ہیں کتابیں اس سے پہلے اس پر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ،
اذ الظالمون موقوفون عند ربهم، اور کاش کہ تم دیکھو جب یہ ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، یرجع بعضهم الى بعض القول، ان میں سے ایک دوسرے کی بات کو رد کرے گا۔ پھر چھوٹے بڑوں کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، 6 مرتبہ یہ مضمون قرآن میں آیا۔ کچھ لیڈرز ہوتے ہیں، کچھ فالوورز ہوتے ہیں، کچھ قائدین ہوتے ہیں، کچھ ان کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں۔ یہ مضمون بار بار قرآن میں آیا، پھر آ رہا ہے، ایک دوسرے کا رد کر رہے ہوں گے۔ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے، لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لانے والے ہوتے، تم نے ہمیں مروا ڈالا۔ استغفر اللہ۔ آگے سنیے، استغفر اللہ اس بات پر ان کے رویے کے اوپر، تم اندھے تھے کیا؟ تم دیکھ کے نہیں چل سکتے تھے؟ اندھے بن کر تم نے دوسروں کی پیروی اختیار کر لی۔ سنیے بڑے جو بنتے تھے بڑے، وہ کیا کہیں گے؟ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الہدی، اور جو بڑے بنتے تھے وہ ان کمزوروں سے، فالوورز سے کہیں گے، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا؟ بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین، جبکہ وہ تمہارے پاس آ گئی تھی بلکہ تم خود مجرم تھے۔ ہم نے تمہیں روکا تھا، ہم نے تم پر جبر کیا تھا، تم کیوں اندھے بنے رہے؟ یہ ہوگا جو ایک دوسرے کا رد کر رہے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے نافرمان اولاد ماں باپ کا رد کرے، اور ہو سکتا ہے ماں باپ اولاد کو بھی کچھ کہہ رہے ہوں۔ پیروی کرنے والے اپنے لیڈرز کو کہیں گے، فالوورز اپنے لیڈرز کو کہیں گے، اور ایک دوسرے کی بات کو رد کیا جا رہا ہوگا۔ معاف کیجئے گا۔ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا، اور کہیں گے ناتواں یعنی کمزور بڑے بننے والوں سے، بلکہ تمہاری دن رات کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا، اذ تأمروننا جبکہ تم ہمیں یہ حکم دیتے تھے، ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا انکار کریں اور ہم اس کے لیے شریک ٹھہرائیں۔ اب پھر یہ چھوٹے کیا کہیں گے بڑوں کو؟ تمہاری چالیں تھیں جنہوں نے ہمیں روک ڈالا۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو شرمندگی کو چھپائیں گے۔ چھوٹے بھی نادم، بڑے بھی نادم، دونوں جہنم میں جو گمراہی پر چلتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گمراہی سے بچائے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، دل و دماغ دیا، سوچ سمجھ دی ہے، تو اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور گمراہ قسم کے لوگوں کو اپنا لیڈر نہیں بنانا چاہیے۔ بہت بڑا بھاری مسئلہ ہے، کس کو آج ہم نے لیڈر بنا رکھا ہے، کس کے فالوورز ہم لوگ ہیں، کس کے پیچھے چل رہے ہیں، کس کو ہم نے بڑا بنا کر رکھا ہوا ہے، اور کس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ غور کر لیں قرآن ہمیں کیا دعوت فکر دے رہا ہے۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو شرمندگی چھپائیں گے۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم طوق ڈالیں گے کافروں کی گردنوں میں۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہی اور وہ سزا میں وہی کچھ پائیں گے جو وہ اعمال کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا مراد رسول، مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ انا بما ارسلتم به کافرون، کہ تم جو ہدایت دے کر بھیجے گئے ہو ہم تو اس کے انکار کرنے والے ہیں۔ وہی معاشرے کا خوشحال طبقہ وہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر پیغمبروں کی مخالفت کرتا ہے۔ کیوں؟ پیغمبروں کی دعوت عدل کی دعوت ہوتی ہے، اور جن لوگوں نے ظلم و ستم کر کے لوگوں کی گردنیں کاٹ کر اپنی تجوریاں بھری ہوتی ہیں، ان کے مفادات پر پیغمبروں کی دعوت سے ضرب پڑتی ہے۔ اس لیے یہ ظالم قسم کے لوگ حق کی دعوت کا سب سے پہلے جو ہے وہ مخالفت کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، اور انہوں نے کہا کہ ہم مال اور اولاد میں زیادہ بڑھ کر ہیں۔ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور ہم تو عذاب دیے جانے والے نہیں۔ یہ دنیا پرستوں کا قول ہے، وہ سمجھتے مال ہے، اولاد ہے، جائیداد ہے، اختیار ہے، اقتدار ہے، کرسی ہے، فیم ہے، پی آر ہے، تعلقات ہیں، تم بڑے اچھے ہیں۔ ایسا نہیں ہے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تو کہتے ہیں یہ سب امتحان کے لیے ہے۔ آگے بتایا جا رہا ہے ایک آیت کے بعد کہ کس کے لیے اللہ کے ہاں درجات ہیں۔ فرمایا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، آپ فرمائیے بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ زیادہ دیا جانا کم دیا جانا اس کی مشیت کے مطابق ہے۔ ہمیشہ کسی کو زیادہ مل جانا اللہ کی کوئی خوشی کی علامت یا رضا کی علامت نہیں، اور کسی کو کم ملنا اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے۔ ایوب علیہ السلام کا معاملہ دیکھیں، صبر ہی صبر ہے، اور ہاں سلیمان علیہ السلام کا معاملہ شکر ہی شکر کا ہے۔ لیکن فرعون کو مال ملا، نمرود کو ملا، برباد کر دیے گئے، اور کتنے ہی انبیاء اور رسول ان کے پیروکار وہ سادہ زندگی گزار کر دنیا سے چلے گئے۔ تو زیادہ یا کم کا معاملہ تو اللہ کی مشیت کا معاملہ ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ کس بات سے اللہ کا قرب ملے گا۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ، اور تمہارے مال و تمہاری اولاد ایسے نہیں جو تمہیں درجے میں ہمارے نزدیک کر دیں، إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، مگر یہ کہ جو ایمان لایا اور جس نے نیک عمل کیا۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، تو یہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دگنی جزا ہے اس کے بدلے جو انہوں نے عمل کیا۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن سے ہوں گے۔ سبحان اللہ،
کیا مطلب؟ مال اور اولاد کی بنیاد پر کوئی درجہ نہیں، ایمان و نیک عمل کی بنیاد پر درجہ ہے۔ ہاں مال حلال طریقے پر کمایا، اپنی ضروریات بھی پوری کی، راہ خدا میں بھی خرچ کیا تو مال ثواب کا باعث بن جائے گا۔ اولاد ہے تو اولاد کی اگر پرورش اچھے انداز سے کی، اس کی تربیت اچھے انداز سے کی، اس کو صدقہ جاریہ بنایا تو اولاد بھی درجات کی بلندی کا باعث بن جائے گی، انشاءاللہ صدقہ جاریہ بنے گی۔ لیکن اصل بات مال اولاد نہیں، اصل بات ایمان اور نیک اعمال ہیں، اس کی بنیاد پر اللہ کا کسی کا درجہ ہے بلند۔ قرآن نے فرمایا سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ ان کو فرمایا کہ ان کے لیے دگنی جزا ہے اور جنت کے بالا خانوں میں امن سے ہوں گے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تو جس سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور جو لوگ ہماری آیات میں کوشش کرتے ہیں کہ ان کو حراد مراد ناکام کریں معاذ اللہ، اولئک فی العذاب محضرون، یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، آپ فرما دیجئے میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس کا بدلہ عطا کیا جائے گا۔ وہو خیر الرازقین، اور وہ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ خرچ ہر شے کا ہے، قرآن میں سورہ حدید میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، جان ہو، مال ہو، وقت ہو، صلاحیت ہو، وسائل ہو، تعلقات، سب کو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے لگایا جائے۔ البتہ مال کا انفاق اکثر و بیشتر اس کے مواقع ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان تو ویسے غمخواری ہمدردی کا مہینہ، خوب خرچ کرنا چاہیے جن کو بھی اللہ نے توفیق دی۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ اور ایک بڑی پیاری بات، قدر کی رات میں 1000 بینوں سے افضل معاملہ ہے نا، تو قدر کی رات میں بھی خرچ کرے تو اور ملٹیپل ہو جائے گا اجر و ثواب۔ اللہ فرماتا ہے وہ بدلہ عطا ہوگا، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، اور جس دن جمع فرمائے گا اللہ ان سب کو، پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ لوگ تمہاری پرستش کرتے تھے؟ قَالُوا سُبْحَانَكَ انت ولینا من دونہم، فرشتے کہیں گے اللہ تو تو پاک ہے ہر عیب سے، تو ہمارا کارساز ہے، نہ کہ یہ لوگ۔ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ جنات کی پرستش کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ مشرکین نے جنات کو بھی خدا کی خدائی میں شامل کر ڈالا، اس کی الوہیت میں شامل کر ڈالا، اور فرشتے تو صاف انکار کریں گے اس بات کا، کہیں گے انت ولینا من دونہم، اے اللہ تو ہمارا کارساز ہے نہ کہ وہ۔ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ جنات کی پرستش کرتے تھے۔ اکثرہم بہم مؤمنون، ان میں سے اکثر ان جنات پر اعتقاد رکھتے تھے۔ اور جنات کا بھی سرغنہ شیطان، اور شیطان کی پرستش استغفر اللہ یہ کرتی ہے ایک عظیم اکثریت، ذکر آئے گا سورہ یاسین میں، پڑھیں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، تو آج تم میں سے کوئی ایک دوسرے کے نہ نفع کا اختیار رکھتا ہے نہ نقصان کا۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اور ہم ان لوگوں کو کہیں گے جنہوں نے ظلم یعنی شرک کیا کہ تم جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، تو وہ کہتے ہیں یہ تو صرف تم جیسا ایک آدمی ہے، چاہتا ہے کہ تمہیں ان سے روکے جن کی پرستش تمہارے باپ دادا کرتے تھے۔ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى، اور وہ کہتے ہیں قرآن تو کچھ نہیں مگر ایک گھڑا ہوا جھوٹ ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، اور کافروں نے حق کے بارے میں کہا جبکہ ان کے پاس آ گیا، إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کچھ نہیں مگر کھلا جادو ہے معاذ اللہ۔ وَمَا آتَيْنَا مِن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ، اور ہم نے ان کو یعنی مشرکین عرب کو کتابیں نہیں دی کہ وہ انہیں پڑھتے ہوں، اور اے نبی علیہ السلام آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا نہ ہم نے کوئی بھیجا۔ مراد صدیوں کے بعد اب اللہ کا رسول علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اور ان کو برسوں ہو گئے، صدیوں ہو گئیں، ان کا کوئی کتاب کوئی رسول نہیں ہے، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ معاذ اللہ کبھی کہانی کہتے ہیں، کبھی جادو کہتے ہیں، کبھی شاعری کہتے ہیں، جھوٹ کے پاؤں نہیں، ذکر پہلے آ چکا، مخالفت کرے تو کیسے کریں، مگر بہرحال صدیاں گزر گئیں، ان کا کوئی پیغمبر نہیں آئے، نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے ان کے درمیان اب صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جو اس سے پہلے تھے ان لوگوں نے جھٹلایا۔ وَبَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، اور یہ مشرکین عرب اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے انہیں دیا تھا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، سو انہوں نے میرے رسولوں فَكَذَّبُوا رُسُلِي، تو ان لوگوں نے گزشتہ لوگوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب۔ اللہ بتا رہا ہے قوم عاد قوم سمود ہلاک کیے گئے نا، یہ مشرکین مکہ جو آج اپنی سرداری پر، دولت پر، مال پر اکڑ رہے ہیں، ان کو 10% بھی نہیں ملا ہے،
ان کو اس کا 10% بھی نہیں ملا جو پچھلی اقوام کو دیا گیا. ارے وہ اللہ کے سامنے نہ ٹھہر سکی, اللہ کے عذاب کے سامنے نہ ٹھہر سکی, تمہاری کیا حیثیت ہے؟ یہ ان کو تنبیہ کر دی گئی. اب بڑے خوبصورت انداز میں, سرچنگ کوئسچن کے انداز میں دعوت توحید پیش کی جا رہی ہے, اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے مشرکین عرب کو. قل انما اعظکم بواحدہ, اے نبی علیہ السلام فرمائیے میں تو تمہیں صرف ایک ہی نصیحت کرتا ہوں, ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا, تم اللہ کے واسطے کھڑے ہو جاؤ دو دو یا اکیلے اکیلے. کھڑے ہو جانے سے مراد اہتمام کرو, غور و فکر کا. 2 heads are better than 1, ذرا ڈسکشن بھی کر لو, غور و فکر بھی کر لو, ورنہ اکیلے اکیلے سوچو, اپنے اندر جھانک کر توحید کی معرفت کو تلاش کرو, اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صداقت کو دیکھو نبی پاک علیہ السلام کی. ثم تتفکروا, پھر تم غور و فکر کرو, ما بصاحبکم من جنہ, تمہارے صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنات کا معاملہ تو نہیں ہے, کوئی جنون کا معاملہ تو نہیں ہے کہ کسی نے معاذ اللہ تم کہتے ہو کہ آصیب کا معاملہ اور جنون کا معاملہ کچھ اور معاملہ. استغفر اللہ. ان کا کردار دیکھو, اللہ اکبر. صادق تم نے کہا, امین تم نے کہا, 40 برس کی گواہی موجود ہے. مجنون لوگوں کا ایسا کردار ہوتا ہے, ان کے پاس لوگ اپنے فیصلے کراتے ہیں, ان کے پاس لوگ اپنی امانتیں رکھواتے ہیں, ان کو صادق اور امین مانا جاتا ہے. کیسی بات تم کرتے ہو؟ ما بصاحبکم من جنہ, تمہارے صاحب کو, ان ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے. ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید, وہ تو صرف سخت عذاب سے پہلے تمہیں ڈرانے والے ہیں. قل, اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے, ما سألتکم من اجر فہو لکم, آپ فرمائیے اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہو تو تمہارے لیے. ان اجریہ الا علی اللہ, میرا اجر تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمے ہے. سبحان اللہ. کبھی پیغمبر کسی سے کچھ نہیں مانگتے, ان کی توقعات اللہ سے وابستہ ہوتی ہیں. سورہ شعراء میں یہ بات بار بار آئی, اور یہ پیغمبروں کی رسالت کی صداقت کی بھی دلیل ہوتی. اور اب جو کوئی ختم نبوت کے بعد دین کا کام کر رہا ہے, بندہ مومن امتی نبی پاک علیہ السلام کا, اس کی بھی صداقت کی دلیل کیا ہے؟ اس کی نگاہ لوگوں کی جیبوں پر نہ ہو, ہاں لوگوں کے دلوں پر ہو, کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو, آخرت کی فکر پیدا ہو. ان اجریہ الا علی اللہ, میرا اجر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمے ہے. وہو علی کل شیء شہید, اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بات پر از خود گواہ ہے. قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب, آپ فرما دیجئے بے شک میرا رب حق سے ضرب لگاتا ہے, مراد باطل پر. علام الغیوب, اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے. تو وہ حق سے ضرب لگاتا ہے کس پر؟ باطل پر, اور پھر باطل نابود ہوتا ہے. قل جاء الحق, اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے حق آ گیا. وما یبدئ الباطل وما یعید, اور باطل نہ کسی شے کو اب پیدا کرے گا اور نہ ہی وہ کسی شے کو لوٹائے گا. حق آ گیا تو باطل نابود ہو گیا. قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی, آپ فرما دیجئے بالفرض اگر میں راہ سے ہٹا ہوں تو بے شک اپنے نقصان کو ہٹوں گا. وان اہتدیت, اور اگر میں ہدایت پر ہوں, فبما یوحی الی ربی, تو اس وحی کی بدولت جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر کی گئی ہے. انہ سمیع قریب, بے شک وہ اللہ خوب سننے والا بہت قریب ہے. یہ حضور کی عاجزی کا بیان اور اس بات کی طرف اشارہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو ہدایت سے سرفراز فرمایا اور وہی عطا فرمائی. وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ, اے کاش کہ تم دیکھو جب وہ گھبرائیں گے تو بھاگ کر نہ بچ سکیں گے, اور قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ, اور کہیں گے اب ہم ایمان لائے ان پر. وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ, اور کہاں ممکن ہے ان کے لیے دور کی جگہ سے ہاتھ آ جانا, مراد ایمان کا. عذاب آ گیا تو مہلت ختم ہو. کل کوئی چاہے کہ میں ایمان قبول کر لوں تو کل دار الجزا ہے, دار العمل کا موقع, یعنی مہلت کا موقع کل نہیں ملے گا. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلِ, اور یقیناً انہوں نے اس سے پہلے اس سے کفر کیا. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ, اور وہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں بن دیکھے دور کی جگہ سے. کوئی علم نہیں ہے, بس قیاس آرائیاں کر کے بھونڈے عقیدے ان مشرکین اختیار کر رکھیں. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلِ, جو وہ چاہتے ہیں اور جو وہ چاہتے ہیں اس کے اور ان کے درمیان آڑ ڈال دی گئی, جیسے کہ ان جیسوں کے ساتھ اس سے قبل کیا گیا. یعنی ایمان کی آرزو, عذاب دیکھ کر کوئی فائدہ نہیں, غرا خدا فرعون ایمان لا رہا ہے کوئی فائدہ نہیں, قیامت کے دن ایمان لانا چاہیں گے کوئی فائدہ نہیں. انہم کانوا فی شک مریب, بے شک وہ تردد میں ڈالنے والے شک میں تھے. یہ سورہ سبا کا مطالعہ الحمدللہ مکمل ہوا. اس کے بعد سورہ فاطر کا ہم آغاز کر رہے ہیں. تسلسل سے مکی صورتوں کا مطالعہ جاری ہے. آپ کو اندازہ بھی ہے کہ تشریح زیادہ ضرورت اس کی پیش نہیں آ رہی. سورہ فاطر میں اللہ کی توحید کے دلائل, اللہ کی نعمتوں کا بیان, شرک کی نفی کا بیان ہے, اور مشرکین کے لیے وعیدیں یعنی ڈراوے بھی سنائے گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ, تمام تعریف تمام شکر اللہ کے لیے ہے. فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا, جو آسمان و زمین کا بنانے والا, فرشتوں کو پیغامبر بنانے والا ہے. اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع,
پروں والے فرشتے 2 2 اور 3 3 اور 4 4 کئی پر فرشتوں کا عطا ہوئے، اور جبریل امین کو اللہ اکبر کبیرہ بخاری شریف کی روایت کے مطابق جبریل امین علیہ السلام کے 600 پر ہیں، سبحان اللہ۔ یزید فی الخلق ما یشاء، وہ پیدائش میں جو چاہتا ہے اضافہ فرماتا ہے، جس کو جتنے چاہے زیادہ پر عطا فرما دے، جیسے کہ جبریل امین کا معاملہ، اور پھر جتنی تخلیقات کرنا چاہے، مخلوقات کو پیدا کرنا چاہے، اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ الفاظ آگے قرآن کے بھی ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ، اللہ لوگوں کے لیے رحمت کو کھول دے، کوئی اس کو روکنے والا بند کرنے والا نہیں، وما یمسک، اور اگر اللہ رحمت کو بند کر دے، اللہ اکبر، فلا مرسل لہ من بعدی، تو اس کے بعد کوئی اس کو بھیجنے والا نہیں، کل اختیار رحمت بھیجنے اور روکنے کا اللہ کے پاس، وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو، هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ وہ اللہ تمہیں آسمان سے رزق دیتا ہے اور زمین سے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فانا تؤفکون، بس تم کہاں الٹے پھرے جاتے ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور اگر اے نبی علیہ السلام یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات کا لوٹنا اللہ ہی کے حضور ہے، جو جھٹلا رہے ہیں کل اللہ کے سامنے ان کی پیشی ہو کر رہے گی۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیا مزین کی گئی، سجایا گیا، اٹریکٹیو بنائی گئی، مگر یہ امتحان کے لیے کھونا جانا، اور بہت بڑا دھوکے باز وہ شیطان تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، ایک ہی طرف لگا کے تمہیں گناہوں کی طرف نہ لگا دے، مزین کر کے نہ دکھا دے گناہوں کو، معاذ اللہ، اور اللہ کی رحمت کا ذکر تو کرے لیکن اللہ عذاب دینے والا بھی، حساب لینے والا بھی ہے، اس طرف توجہ نہ جانے دے، بچتے رہنا شیطان کے دھوکے سے۔ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، پس تم بھی اس کو دشمن سمجھو۔ کیا ہم دشمن سمجھتے ہیں اس کو؟ یاد رکھتے ہیں، فائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے تم بھی اس کو دشمن سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، بے شک وہ تو اپنے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ جہنم والوں میں سے ہو، استغفر اللہ، اللہ شیطان کی پیروی اور جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ اللہ ان نیک لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کے ذریعے ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم سب کو امن، عافیت، سلامتی اور آسانی عطا فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما۔ اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں قدر کی رات نصیب فرما۔ اے اللہ ان طاق راتوں میں بہتر سے بہتر بندگی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی اور اپنے پیارے رسول علیہ السلام کی کامل اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت اور نصرت اور غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں پورے کے پورے دین پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ اے اللہ قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بچا۔ اے اللہ روز قیامت نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔